برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی زبان سے پوری زندگی آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کروں، میری زندگی کے لمحات کم پڑ سکتے ہیں لیکن آقا کی تعریف و توصیف بیان نہیں کی جا سکتی۔ محترم حضرات، مختصر وقت میں مختصر انداز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا کا نسب، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسب نامے کو جب گناتے تھے تو حضرت عدنان سے جو ہے یکبارگی کے ساتھ میں گناتے تھے، حضرت عدنان تک اپنا نسب نامہ گناتے تھے۔ بعض لوگوں نے آدم تک جو ہے لوگوں نے نسب نامہ میرے نمبر گنایا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے آقا کا نور وہ نور ہے، خدا کی قسم یہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ جب رب کعبہ نے اس نور محمدی کو آدم کی پیشانی میں چمکایا، آدم کی پیشانی میں چمکانا تھا، فرشتے جو ہے آگے آگے حضرت آدم کی بارگاہ میں آتے ہیں، رب کعبہ کی بارگاہ میں حضرت آدم عرض کرتے ہیں، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما، اس نور محمدی کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے آپ کے انگشت میں رکھا، آپ نے ان کو بوسہ دیا۔ محترم حضرات، یہی وہ نور محمدی ہے۔ خدا کی قسم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت شیش کی پیشانی میں چمکا، حضرت شیش کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے نسلاً بعد نسل حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، حضرت ابراہیم کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے نسلاً بعد نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، حضرت اسماعیل کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی نسلاً بعد نسل حضرت عدنان کی پیشانی میں چمکا، حضرت عدنان کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت معید کی پیشانی میں چمکا، حضرت معید کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت نصار کی پیشانی میں چمکا، حضرت نصار کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت مدر کی پیشانی میں چمکا، حضرت مدر کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت الیاس کی پیشانی میں چمکا، حضرت الیاس کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت مدرکہ کی پیشانی میں چمکا، حضرت مدرکہ کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت خسیمہ کی پیشانی میں چمکا، حضرت خسیمہ کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت کنانہ کی پیشانی میں چمکا، حضرت کنانہ کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت نصر کی پیشانی میں چمکا، حضرت نصر کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت فہر کی پیشانی میں چمکا، حضرت فہر کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت غالب کی پیشانی میں چمکا، حضرت غالب کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت مالک کی پیشانی میں چمکا، حضرت مالک کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت لبی کی پیشانی میں چمکا، حضرت لبی کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت کعب کی پیشانی میں چمکا، حضرت کعب کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت مرہ کی پیشانی میں چمکا، حضرت مرہ کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت کلاب کی پیشانی میں چمکا، حضرت کلاب کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت قصی کی پیشانی میں چمکا، حضرت قصی کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت عبد مناف کی پیشانی میں چمکا، حضرت عبد مناف کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضور کے پردادا حضرت ہاشم کی پیشانی میں چمکا، حضرت ہاشم کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا، حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور محمدی حضرت عبد اللہ کی پیشانی میں چمکا، حضرت عبد اللہ کی پیشانی سے یہ نور محمدی ربیع الاول شریف کی سرزمین پر 12 ربیع الاول شریف کو جو ہے مکہ کی سرزمین پر محمد رسول اللہ کی شان میں بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد۔ محترم حضرات، میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا اچھا آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا مختصر سا آپ ایک واقعہ سنیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور آنے کے بعد میں خوشخبری دیتا رہا۔ جب 5واں مہینہ گزرتا ہے، 5واں مہینہ گزرنے کے بعد میں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں جب آتے ہیں اور کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت عبد المطلب سے فرماتے ہیں، اے عبد
عبد المطلب ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بہو جو ہے آمنہ جو ہے اپنے شوہر کا سوگ نہیں بنا رہی ہیں، لہذا اس وقت زمانے کا دستور تھا، سوگ میں عورتیں یہ کیا کرتی تھیں کہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتی تھیں، خوشبو نہیں لگایا کرتی تھیں۔ حضرت عبد المطلب سے شکایت کی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی بہو جو ہے آمنہ جو ہے جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو لہذا وہ خوشبو لگا کر نکلا کرتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی طرف جب واپس آتے ہیں اور آپ نے فاطمہ کو دیکھا، حضرت فاطمہ جو ہے جو حضور کی دادی ہیں، حضرت عبد المطلب سے فرماتی ہیں اے عبد المطلب تمہارے چہرے کی شکلیں بتا رہی ہیں، تمہارے چہرے کی پریشانیاں بتا رہی ہیں، آج کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آج میں شرمندہ ہو گیا ہوں، آج میں اس لیے شرمندہ ہو گیا ہوں، لوگوں نے شکایت کی ہے کہ حضرت آمنہ جو ہے اپنے شوہر کا سوگ نہیں منا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ جو حضور کی دادی ہیں، حضرت فاطمہ بیان فرماتی ہیں بھائی کئی دنوں سے میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آمنہ خوشبو لگاتی ہے، پوچھنے کی ہمت میں کرتی ہوں لیکن پوچھ نہیں پاتی ہوں، لہذا آپ ہی جا کر پوچھئے۔ حضرت فاطمہ بیان فرماتی ہیں نہیں میں نہیں پوچھوں گی، لہذا آپ جا کر پوچھئے۔ حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں چلو ہم دونوں معلوم کر لیتے ہیں۔ حضرت حضور کے دادا، حضور کی دادی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کے پاس پہنچتی ہیں اور حضور کے دادا حضرت فاطمہ کی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے فاطمہ ذرا ان سے کہو یہ ہمارے بیٹے کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہے، یہ ہمارے بیٹے کے لیے جو ہے نئے کپڑے کیوں پہنتی ہیں، لہذا خوشبو کیوں لگاتی ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور اپنے سسر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب سے عبد المطلب بیان فرماتے ہیں، حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں جب سے عبداللہ گئے ہیں میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا ہے، لہذا میں جو ہے میرا دن ایسا گزر جاتا ہے، ہر وقت ان کی یاد میں گزرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد میں حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں اگر تم سوگ مناتی ہو تو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ مہکی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میری شکم پاک میں آئی ہے، جب سے یہ خوشبو برپا ہو رہی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کے بیٹے کی امانت کا کمال ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک جب مکہ کی سرزمین پر بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو دائیاں آیا کرتی تھی اور آنے کے بعد میں جو ہے عرب کی سرزمین سے بچوں کو لیا کرتی تھی۔ محترم حضرات، میں آپ کو یہاں پر دائی حلیمہ کے تعلق سے ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت دائی حلیمہ بھی اپنے مکان سے چلتی ہیں، حرم شریف پہنچتی ہیں، ساری کی ساری دائیاں پہلے آ چکی ہیں، پہلے آنے کے بعد میں مالدار گھرانے کے بچوں کو لے لیا ہے، لیکن حضرت دائی حلیمہ اس زمانے کا دستور تھا جو دائی آتی تھی حرم شریف میں رک جاتی تھی اور جو کوئی آتا تھا دائیوں کو لے کر چلا جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے مالدار گھرانے کے لوگ آئے، آنے کے بعد میں دائیوں کو لے گئے، لیکن حضرت حلیمہ بعد میں پہنچتی ہیں، حرم شریف میں ہیں، رب کعبہ کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کرتی ہیں اے پروردگار عالم میں خود نہیں آئی ہو، مجھے جو ہے بھوک نے میرے بچوں نے جو ہے یہاں پر بھیجا ہے، اے پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں لہذا کوئی انتظام فرما دے۔ اتنا دائی حلیمہ کا کہنا تھا، اندر سے آواز آتی ہے کوئی دائی ہے تو لہذا آپ کی خوشی کا عالم نہیں رہتا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں حضرت دائی حلیمہ نے کہا ہاں میں ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ کون سے قبیلے سے ہو؟ آپ بیان فرماتی ہے قبیلہ سعد سے ہوں۔ خدا کی قسم حضرت عبد المطلب نے جب اتنا سنا لے کر جاتی ہیں، آمنہ کے دروازے پر پہنچتی ہیں، ابھی اندر داخل نہیں ہوئی ہے، آمنہ بیان فرماتی ہے حلیمہ چلی آؤ، حلیمہ چلی آؤ۔ اس وقت حلیمہ نے کہا تھا میری آپ کی پہلی ملاقات ہے لیکن میرا نام کیسے آپ نے جان لیا؟ اس وقت آمنہ بیان فرماتی ہے تمہارے آنے سے پہلے رب نے مجھے یہ نام جنا دیا ہے۔ کسربا کی رکھی نبض میں ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبو دانے میں، ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفہ کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کے کشتی ڈوب جانے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔